میری بے باکیاں اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ تہکا لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ وہ تلاوت جب ہو رہی تھی میں حاضر ہوا، سورۃ الملک پڑھی جا رہی تھی، تو آپ لوگ پھر کھڑے ہو گئے، ایسا نہ کیا کرو یار۔ تو تلاوت میں یہ فرض ہے جب جو حاضر ہوئے سننے کے لیے ان پر کان لگا کر توجہ سے سنیں، بالکل اوپر بھی نہ دیکھا کرا، اوپر دیکھتے ہیں اس لیے وہ مجھے آتا دیکھ لیتے، ظاہر ہے، ورنہ اب یوں شرافت کے ساتھ وہ نگاہیں نیچی کیے توجہ سے سن رہے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا میں آیا نہیں آیا۔ یہی حرکت دعا میں کرتے ہیں آپ لوگ۔ وہ دعا جب ہو رہی ہوتی مناجات افطار تو پتہ نہیں کہاں دیکھتے ہوتے ہیں، تو فوراً وہ اٹھ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کوئی نہ دعا میں آپ کو مطلب ہے کہ سوچنا پڑتا ہے، تلاوت میں سوچنا پڑتا ہے، بنے گا کیا اپنا؟ ویسا نہیں کرو، ذہن بنا۔ مناجات افطار پک پر ہوتی ہے، اس وقت بیچارے وہ جو خوف خدا والے رو رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بیٹھے بیٹھے بس وہ دعا میں مشغولیت ہے، پتہ ہی نہیں چلے کون آیا گیا۔ میں خود دعا میں لگا ہوا تھا اس وقت جب میں بیٹھ گیا، تو نگران شورا کب آ کر بیٹھ گئے واللہ مجھے نہیں پتا چلا۔ پھر جب دعا ختم ہو گئی تو پھر دیکھا تو پتا چلا یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشغولیت ہونی چاہیے، کب کھڑا ہو کب نہ کھڑا ہو، اس کے آداب، کب نعرہ لگائے کب نہ لگائے، اس کی بھی مطلب ہے نا کہ شدھ بدھ ہونی چاہیے، کب آمین کہے کب نہ کہے، یہ بھی سوچ کا پڑھنا چاہیے۔ یا اللہ میں سخت گناہ گار ہوں اللہم آمین، ایسی بھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آمین کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو، یہ ہو جائے، کہ ایک دعا کی یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو گویا ہم نے کہا آمین، آمین کا تو گویا ہم نے کہا کہ یا اللہ ایسا ہی کر، ایسا ہی ہو جائے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، تو میں سخت گناہ گار ہوں آمین، اس کا مطلب ایسا ہی ہو، نعوذ باللہ۔ تو آمین کے معنی نہیں معلوم ہوتے، مگر ہوش نہیں ہوتا تو پھر یہ سب ہوتا ہے۔ ہوش رکھا کریں، اللہ ہم سب کو ہوش نصیب فرمائے۔ تو احتیاط اس میں کہ سبھی ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ جب بھی ہم نے تلاوت سننے میں سنتے کوتاہیاں کر دی نا، ایک تو یہ کہ وہ وہاں پہلے سے مصروف ہے مدنی تربیت والے جیسے، وہ سن ہی نہیں رہے، تو وہ ٹھیک ہے کر رہے، ہم سننے کے لیے بیٹھ گئے، اب تو میں نے ان کو ڈسٹرب کر دیا اور یہ بار بار بیان کیا، لیکن وہ شاید یہ تو کوئی توجہ نہیں دیتا، یا اس وقت ایک ہوتا ہے پھر دوسری بار دوسرا آتا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی جیسے کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں تو کوئی کتاب لے کر دینی کتاب نیچے نہیں بیٹھا کرو یار، یقین مانو مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نعت خوان نیچے ہو، واللہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجبوری ایسی ہے، ترکیب ایسی ہے کہ کچھ ترکیب بنتی نہیں ہے۔ نعت خوان کے لیے تو مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھانا ثابت ہے حدیث پاک سے، سرکار ممبر شریف کا اہتمام فرمایا، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آقا کی نعت عرض کرتے بارگاہ رسالت میں، تو اس لیے وہ اب کیا کروں میں یار، تو کم از کم یہ ہے کہ یہ نعت خوان کھڑے ہو جاتے، لیکن ظاہر ہوتے تو نیچے ہی، ہم اوپر ہوتے ہیں، ان کو اوپر ہونا چاہیے، ہم کو نیچے ہونا چاہیے۔ نعت خوان کو سرکار کا ثنا خوان ہے، اور اس وقت یہ ثنا خوانی کر رہا ہے، تو ثنا خوانی کی نسبت سے احترام ہونا چاہیے۔ تو پہلے بھی کوششیں کی ہیں کئی بار، نعت خوانوں کو اوپر میں نے بٹھا ہے، لیکن یہ بھی بیچارے انکساری کر کے وہ یا انکساری کرتے ہیں یا تکلف فرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اسباب بنتے ہیں کہ یہ بیچارے پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار میں نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کئی بار میں نے اوپر نعت خوانوں کو بٹھایا کہ اوپر یار بیٹھو اوپر بیٹھو، تو یہ یا تو نہیں بیٹھتے۔ اب بھلے نعت پڑھ لی تو اب وہ نعت خوان
اس وقت تک سمجھو رہے کہ نعت پڑھ رہے ہیں، پھر اب وہ اسلامی بھائی بن گئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے اب نیچے بیٹھیاں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کم از کم نعت پڑھنے کے دوران، جیسے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت ممبر پر تشریف فرما رہنا ثابت نہیں ہے، جب نعت پڑھنے کا موقع آتا تو ان کو ممبر پر بٹھانا ثابت ہے کہ ممبر پر چڑھ کر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، اب یہی کچھ شاید نہیں ہے وضاحت، ممبر بچھایا جاتا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف میں مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم 2 جگہ میں نے پڑھا ہے غالباً۔ اللہ تعالی ہم کو ادب نصیب فرمائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو بس تلاوت سنیں نا تو بس یہ ہمیشہ کے لیے ذہن بنا لے، جبکہ تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی بیٹھے ہیں تلاوت سننے کے لیے بیٹھے، اب بس خلاص، اب آنکھیں بند کرنے میں مجھے عافیت زیادہ نظر ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے نا تو اسکرین پر چلی جاتی ہے، یہ میرا اپنا اسکرین رکھی ہوئی ہے سامنے چلی جاتی ہے، یار اس کو بند کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ یہ اسکرین پر جانا بھی تلاوت جب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور براہ راست تلاوت ہم سن رہے ہیں تو ابھی اسکرین پر نظر بھی نہیں جانی چاہیے، کہ نظر بٹے گی نیچے کی پٹی پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے وہ پڑے گی نظر تو وہ توجہ ہٹ جائے گی، تو توجہ آنکھیں بند کر کے سمجھ میں یہ آتا کہ زیادہ آتی ہے، زیادہ رہتی ہے، آنکھیں بند ہو، آنکھیں کھلی رکھ کر بھی توجہ کر سکتا، آنکھیں بند رکھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جس طرح بھی ہو توجہ رہے، یہ مقصود ہے کہ کان لگا کر بندہ سنے تلاوت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بس بہت یاد آتی ہے کہ تمہیں تمہارے کسی دوست کا خط ملتا ہے، تم بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی کہ وہ توجہ کے ساتھ سائڈ میں جا کر اور بڑے اطمینان سے پڑھتے ہو، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے تمہاری کوئی توجہ نہیں، تمہارے پاس کوئی مطلب یعنی کہ اہتمام ہی نہیں ہے، بالکل یعنی کہ لاپرواہی کے ساتھ پڑھ لیا یا سن لیا، نہیں۔ اللہ کا کلام پر ہمارے سارے دنیا جہان کے دوستوں کے خط قربان، اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، سارے اس کے مقابلے پر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ انڈر اسٹوڈ ہے، کوئی اس کے مقابلے پر لاتا بھی نہیں ہے کسی کے کلام کو، لیکن ہماری نفسیات، ہماری توجہ نہیں رہتی۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے کلام، اللہ کرے کہ ہم اس کے کلام کو جب بھی سنیں بس ہم گم ہو جائیں، اللہ کرے تلاوت کے جذبہ ایسا نصیب ہو کہ بس ہم اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں، ان کی حدیثوں میں، ان کی نعتوں میں بس گم ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا پاپا یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، اسی طرح ساری رات نوافل میں گزار دینا، ساری رات عبادت میں گزار دینا۔ اب ان کو اس عبادت کے اندر، اس قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، ان نوافل کے اندر کچھ ایسا ذوق یا کچھ ایسا مزہ یا کچھ ایسی راحت ملتی ہوگی، تبھی تو وہ یوں ساری رات گزار دیتے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی کسی کام میں لمبا وقت اسی وقت گزار سکتا ہے جبکہ اس کو اس میں بلا وجہ بظاہر اس کو کوئی نفع نہیں نظر آ رہا دنیاوی، تو اسی وقت گزارے گا جبکہ اس میں اس کو راحت اور اس کے فوائد اور اس کی اس کو مزہ آ رہا ہو۔
تو آخر وہ کیا چیز تھی کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو ہیں یہ اپنی ساری رات یوں گزار دیا کرتے تھے؟